ہاں جی، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ اچھا جی، میں آج موجود ہوں جی گجرانوالہ میں، اور اسکول کا جو امبرائڈری ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پہ ہم موجود ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شراز صاحب جی۔ اور ہم نے گزشتہ مہینے اس کو شروع کیا، اس کورس کو۔ اس میں 5-6 بچیاں ہیں جو امبرائڈری کا، دبکے کا یہ جو کام ہے وہ سیکھ رہی ہیں۔ تو میں آج کی اس ویڈیو کے توسط سے سب سے پہلے تو شراز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا سیٹ اپ کیا، ان لڑکیوں کو آپ نے ٹرین کیا، اور جو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے، اور آج یہ ہنر سیکھ کے بڑا سوسائٹی میں نام پیدا کر سکتی ہیں، اور یوں مارا پھرنے کی بجائے خود وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈیوس بھی کرائیے گا، تھوڑا سا بتائیے گا بھی کہ آپ کو کب مشکلات پیش آئیں اس میں اب تک، یا کیا آپ کا فیلنگ ہے اب تک کی؟ جی شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ مشکلات تو جیسے آپ نے ہمیں بریف کیا یا جیسے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں تو یہ چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح اویئرنیس دے کے تو ان کو اس طرح ہنر بھی سکھانا ہے۔ یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ مل کے تو ایک میٹنگ پہلے جب آپ آئے تب آپ نے چھوٹی سی میٹنگ کی، تب تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک آئیڈیا دیا کہ اس طرح ہو اگر تو ہم اس کو ایک نئی چیز لے کے آئے، نئی چیز بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ آپ نے مطلب کہ ہمیں گائیڈ کیا، تو ہم نے اس کو آگے، یہ جو ویژن تھا اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، شکریہ شراز صاحب۔ ایک اور میں بات کروں آپ سے، چلیں وہ تو سنائی سب جی کہ آپ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ ہم بالکل گنجان آباد جو شہر ہے گجرانوالہ، اس کے ایسے کہہ لیں کہ دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بڑی پبلک ہے، بڑا رش ایریا ہے یہ۔ تو ایسے بزی اسکیجول میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان بچیوں کو ٹرین کرنا، یہ بھی تو معنی رکھتا ہے۔ تو اس طرح کے کام تو ہمیں اکثر کرنے چاہیے اور تواتر سے کرنے چاہیے، لیکن چونکہ یہ ایک پہلا ہمارا یہ کہنا چاہیے گروپ ہے، اس میں 6-7 لڑکیاں ہیں جو یہ پڑھ کے جب نکلیں گی یہاں سے تو یہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گی، پیسے بھی کمائیں گی، اور جو نیکسٹ جو گروپ آئے گا اس کو، اور انشاءاللہ یہ بڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے یہ ایک ایسی ایک خوشبو ہے کہ یہ رکے گی نہیں، یہ انشاءاللہ بڑھے گی۔ جو آنے والے جو بیچز ہیں یا آنے والا جو سلیبس ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے؟ یعنی کہ کتنی دیر میں ایک عام بچی جو ہے ٹرین ہو جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی یہ جو ہمارا یہ جو دبکے کا جو کام ہے یہ کتنی دیر میں وہ سیکھ سکتی ہے اس کو؟ دراصل نا شاہد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ورائٹی بہت زیادہ آ رہی ہے، ہر چیز میں اتنی ورائٹی آ رہی ہے کہ اگر آج آپ کچھ سیکھ رہے ہو یا بنا رہے ہو، اس میں آپ کو عبور حاصل کرنے کے لیے کل نئی چیز آ جاتی ہے، اس کے دن آگے نئی چیز آ جاتی ہے۔ یہ فیشن ڈیزائننگ جو ہے نا، یہ ہر، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی آپ چلے جائیں گے چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس کو آپ کہیں کہ سیکھ لینا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو سیکھ لیا وہ پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جیسے یہ لڑکیاں بچیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے مڈل ایج بھی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہیں، مطلب کہ 17-18 سال کی چور بھی ہیں۔ تو ان میں یہ ہے کہ جو مڈل ایج ہیں وہ تو اپنے بچوں کا ہنر مطلب کہ وہ کریں گی نا، مطلب کہ تو جو بچیاں سیکھ رہی ہیں، چھوٹی بچیاں، ان کے لیے یہ فیشن ڈیزائننگ بنے گی، وہ مزید اس چیز کو آگے لے کے جاتی ہیں، وہ اور گروم کریں گی ہر چیز جو ہے نا۔ یہ اس میں آپ نے دیکھا ہے یہ علیحدہ مطلب کہ ڈیزائن ہے، جیسے یہ پیچھے ہمارے لگے ہوئے ہیں، ڈیزائننگ اس کی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ ہے، ان میں بہت ورائٹی ہے۔ یہ ڈیلی جو ہوتی ہے نا نئی چیز سامنے آتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو کسی بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں نا تو ہر جگہ پہ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں نئی چیز چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، میں اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ بھی بتاؤں کہ پہل ہم نے کورسز کروائے تھے لوگوں کو بیوٹیشن کا، کیونکہ یہ بھی ایک آرٹ ہے بیوٹیشن کا، میک اپ، برائڈل یا ولیمہ یا دوسرے کئی 36 قسم کے جناب مختلف سٹائلز ہیں، پیٹرنز ہیں، تو یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ ہم نے وہ کورسز کروائے، ہم نے اسکول کی چھوٹی بچیوں کو کیا کہتے ہیں سلائی کے کورسز بھی کروائے، شلوار قمیض بنوانے کے لیے ان کو سکھائے۔ ہم نے جناب گرافک ڈیزائننگ کروائے، ان کو گرافکس بنانے سکھائے، ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائے، بہت کچھ کام کیا۔ تو یہ ایک منفرد ایک کام ہے جس میں ہم نے ان بچیوں کو امبرائڈری، یعنی کہ یہ جو کام ہے، یہ جو تلے کا کام ہے، دبکے کا کام ہے، ستارے کا کام ہے، مجھے بھی نام آ گئے 2-4، تو یہ جو ہے نا وہ ہم نے پہلی دفعہ شروع کرایا ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ بالکل ہم گراس روٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یقین کریں کہ اتنی غربت ہے، اتنے مشکل حالات ہیں لوگوں کے،
اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ اگر ایسی کسی اسٹوڈنٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ایسی 1 2 4 کسی اسٹوڈنٹ کو آپ تھوڑے پیسوں سے اگر ان کو ایک کورس ڈونیٹ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ان کی زندگیاں بن جائیں گی. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ ہنر سکھایا جا سکے جو ان کو عمومی طور پر کوئی بھی نہیں سکھاتا. نہ ان کو کہیں پاس پھڑکنے دیتا ہے، نہ ان کو کوئی کورس سکھاتا ہے، نہ ان کو پتہ کی بات بتاتا ہے. بس وہ غربت اور محرومی کا ایسا ایک ڈسٹنس ہے کہ اس کو کوئی فل اپ ہی نہیں کرنا چاہتا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ساری جو ہے نا ہم نے تبادو کی ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس کورسز میں ان بچوں کو ڈونیٹ کریں، 1 کورس کریں، 2 کورس ڈونیٹ کریں، تاکہ یہ اپنا جو ہے نا رزق خود تلاش کر سکیں، ہنر سیکھ سکیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں آپ اس جیسے کئی جو ہے نا وہ ادارے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ اس سٹوری کا جو ہے نا مختصر سا ایک تعارف ہے. جی آخر میں آپ بولیے. جی 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 ابھی ہم نے فی الحال 5 سے 6 لڑکیوں کو بنایا تھا، تو لیکن ابھی بے تحاشا ہمارے پاس ریکویسٹ آ رہی ہے. یہ باہر ہم نے آپ کو پہلے بینر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے فون آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہم نے فی الحال اس کو ایک ایکسپیرینس کے طور پہ ٹرائل سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی کلاس کہ چھوٹا سسٹم سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک پہچان بننی چاہیے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو فی الحال 5-6 تک محدود رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ اگر اچھا رسپانس ملا، اگر یہ لڑکیاں بچیاں جو یہ سیکھ رہی ہیں، یہ اگر گھر جا کے اس کو کنٹینیو رکھتی ہیں، شروع رکھتی ہیں، ان کو ہم مزید سپورٹ کریں گے. یہ جو کام ہوگا یہ انشاءاللہ ان کے گھر گھر تک ہم خود پہنچا کے آئیں گے. ایسی بات ہے. اور یہیں سے میں ان کو ایڈ اپ کرتا چلوں کہ یہ جو کورسز ہیں یہ تھمنے والا نہیں، رکنے والا نہیں ہے. اور یہ سال میں 2 3 4 ایسے بیچز نکلیں گے، 2 2 3 3 مہینے کا بیچز ہیں. اور ان کے بڑے محدود سے سمجھ لو کہ سورسز ہیں جو ہمیں چاہیے. تو ان کے لیے ریکویسٹ ہم لے کے آئیں گے آپ کے پاس آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، تاکہ آپ ان بچوں کو سپورٹ کریں. تاکہ دیکھیں جی نیکی ہمیشہ ایسی زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ جس کے دور رست جو نتائج نکلتے ہیں، ایسی نیکیاں ہیں جس میں آپ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. ٹھیک ہے جی. 1 ٹائم ہیلپ ٹھیک ہے، بڑی ہیلپ ہوتی ہے. کسی کو پیاس لگی ہے پانی پلائیں، بھوک ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، اس کی کوئی فیس دے دیں، اس کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کر دیں، وہ 1 ٹائم ہے. لیکن یہ جو ہنر آپ یقین سمجھیں کہ آپ جو ان کے ہاتھوں سے جو وہ پرو کے آگے نکل رہی ہیں نا یہ چیزیں، یہ لائف ٹائم ہے، یہ نسل در نسل چلے گا. اور یہ ایسا ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو یو جی، آپ لوگوں نے اتنا یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا اس پورے کورس کو. ان بچیوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اتنی مشکل لائف میں یہاں پر آ کے کورس سیکھ رہی ہیں. پلس یہ ہے کہ یہ ہنر جو ہے نا وہ نسلوں کے حساب سے چلے گا. اور انشاءاللہ یہ لوگ نام بھی پیدا کریں گی، مقام بھی پیدا کریں گی. اور یقین جانیے کہ غربت آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک رول پلے کرے گی. آخر میں اپنے جو ڈونرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسکول کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کیجیے گا. ان بچیوں کے جو کورسز کی جو اخراجات ہیں ان کو آپ بیئر کریں. 1 2 3 4 بچوں کا آپ لے لیں، ذمہ لے لیں، تاکہ ہم آسانی سے اس کورس کو بڑھا بھی سکیں اور یہ کورس جو ہے نا وہ آسانی سے ان تک منتقل بھی کر سکیں. یہ جو سینٹر ہے یہ گجرانوالہ میں کالج روڈ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک گلی ہے، وہاں پر ایک مکان ہے کرائے پہ. اور یہاں پر یہ پورا ایک امبرائڈری سینٹر ہے، ٹریننگ سینٹر ہے. اور اس کی کیئر ٹیک جو ہے نا ہم سارے ہی کرتے ہیں. ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے، ہم کنٹینٹ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں. لیکن اس کا سہرا جو ہے شہراز صاحب کے ساتھ ہے، جو اس کو دن رات جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. ساتھ میں جو بچیاں ہیں بڑی محنت سے اتنی سردی میں آ کے یہ سیکھتی ہیں. اچھا آخر میں کچھ لفظ بولنا چاہیں گے آپ کس طرح اس کو مینڈ اپ کریں؟ جی بالکل، میں سب سے یہی چیز جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں یہی کہوں گا کہ جی سپورٹ کریں ہمیں، کہ جو اس کو ہم مزید آگے لے کے جائیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے یہ جو بچیاں ہیں، میں ایک بات بتاؤں گا، 2 3 تو ہمارے پاس بچے مطلب کہ عورتیں ایسی ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ رات 10 بجے تک کام کر رہی ہیں، کہ ان کو اتنا شوق ہے. جو آپ نے فرسٹ باجی سے جو بات کی تھی، وہ ماشاءاللہ رات کو کل بھی رات کو وہ 10 بجے گئے ہیں، مطلب بہت شوق سے سیکھ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ان لوگوں کو ہی سکھائیں گے جو واقعی ڈیزرونگ ہیں.
ہاں ہم نے ان کا پہلے آپ کے سامنے انٹرویو کیے، جی پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کو کیا، ایسے ہی ٹھیک ہے. اس لیے میں یہی بس لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہاں کہ کوئی بھی بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، وہ جی اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، جی جی تو وہ پھر ہی آگے ٹیک اوور کرتی ہے. بالکل. تھوڑے پیسوں سے یقین کریں کہ آپ بہت بڑا جو ہے نا ایک صدقہ جاریہ شروع کر سکتی ہیں. بالکل چند 100 نارویجن سویڈش ڈینش کرون آپ ڈونیٹ کریں تو آپ کے دیے ہوئے ایک ایک پیسے کو بڑی احتیاط اور محبت سے خرچ کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کی رسائی ہے تاکہ یہ کورس آسانی سے پورا کر لیں. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے. ہماری اکثر جو ہے نا ویڈیو اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن بعد ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہاں پر یہ نیوز وغیرہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو آپ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہمارے اسکول کے جو سوشل میڈیا کے جو پیج ہیں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو واچنگ اور چینل جی، اور انشاءاللہ وی ول میک اے ڈفرینس جی. اور یہی ہمارا کام ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے، ڈسیبلٹی پہ کام کرنا ہے، اور کسی کو ہم نے جو ہے نا وہ اکیلا نہیں چھوڑنا تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ مشکل نہ گزارے. اس کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. تو تھینک یو ونس اگین جی. ہیو اے بیوٹیفل ٹائم فردر جی. انشاءاللہ ول کیپ ان ٹچ جی. تھینک یو.